يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ میرے محترم دیکھنے والے سننے والے مومن بھائیوں اور بہنوں، جس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہیں رسول گرامی اسلام کی وصیتیں، اپنے وصی اور جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو وہ کلمہ جو لفظ اوصیک میں وصیت کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، میں نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ اس مطلب کو پہنچا رہا ہوں، جہاں کہیں پر بھی رسول گرامی اسلام کے فرامین میں ارشاد ہوا ہے ان کو علماء نے جمع کیا، اب کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے۔ اب ہم ان وصایا کو جو رسول گرامی اسلام نے اپنے وصی کو عطا کیا تاکہ وہ اس پہ چلیں، چلنے کے بعد ان ہستیوں نے چلتے ہوئے چلنے کے ساتھ ساتھ ہم تک پہنچانے کے لیے تگ کی کوششیں کی اور ہم تک پہنچا گئے۔ اب ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہیں، جس طرح سے علم کے بارے میں انہی وصیتوں میں ذکر ہوا کہ علم کو علم سیکھنے کے جو خواہاں ہیں ان تک پہنچایا جائے، یہ وصیت ہیں۔ علم کو پہنچانا، نشر کرنا، یہ علم کا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے ان مطالب کو ہم اسی زمرے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر وہ حدیث، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو رسول گرامی اسلام نے یا علی کہہ کر وصیت کے طور پر ارشاد فرمایا، ہم ان کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے مومنین تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور ہم بھی اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ہماری کوشش ترجمے کی حد تک ہیں، تفصیل اور تفاسیر اور ان کی وضاحتیں، ان سے مطالب نکالنا یہ علماء کا کام ہے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی کم علمی، کم فہمی کے حالات اور مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عربی سے اپنی اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ علماء سے رجوع کیجئے گا اور ان سے چاہیں کہ ان احادیث کو لکھنے کے بعد اپنے ڈائری میں اور ان تک لے جانے کے بعد ان کے حضور عرض کریں کہ ان کی وضاحت ہمیں پیش کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، اور یہ دعا بھی کرنا کہ اس بولنے والے کے لیے بھی آپ دوستوں کی طرح، آپ مومنین اور مومنات کی طرح عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جس وصیت کو عرض کر رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، رسول گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے، اے علی، وَلِلْمُؤْمِنِ أَرْبَعُ خِصَالٍ، مومن کے لیے 4 خصلتیں ہیں، 4 ایسی خصوصیتیں ہیں جو مومن کے لیے سزاوار ہیں، جو مومن کے لیے ہیں۔ گویا اس کو سمجھانے کے لیے اپنے کم عمر، کم سن نوجوانوں اور جوانوں کے لیے کہ گویا ایسا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس محلے میں، اس معاشرے میں، اس گاؤں میں اگر اس کے پاس ٹیچر ہونے کی، معلم ہونے کی سند موجود ہے تو یہ شخص اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے جس طرح ہم عام اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سن لیا کہ فلان سکول میں جس میں آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے، وہاں پہ وہ شخص جو استاد کے طور پر آ رہا ہے، اس نے فلان مطلب کو جو بتا دیا
تو بیٹے نے آ کے آپ کو بیان کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واقعاً ایسا ہونا چاہیے، استاد ہو تو ایسا ہوتا ہے جو ایسی باتیں اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے، یعنی استاد کی اس حیثیت کے مد نظر ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کسی دن آپ کے بیٹے نے بیان کیا، آج استاد نے یوں بیان کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بات مناسب نہیں ہے، ایک استاد کے لیے نہیں جچتا، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ استاد ہوتے ہوئے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس منصب کے لیے تو وَلِلْمُؤْمِنِ 4 خصال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی وَلِلْمُؤْمِنِ 4 خصال، مومن کے لیے 4 خصلتیں، 4 خصوصیتیں۔ سب سے پہلی خصوصیت طول السکوت۔ مومن اگر ایک مومن کے 24 گھنٹے کو ملحوظ خاطر رکھیں تو اس کی خاموشی اس کے بات کرنے پر غلبہ کر پائے، غالب آ جائے، تو یہ مومن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا حامل مومن ہے۔ یعنی طول السکوت، اس کی سکوت، اس کی خاموشی طولانی ہو۔ اور دوسری بات وَدَوَامُ الْعَمَلِ، اور جو عمل کرتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، جو نیک کام وہ انجام دیتا ہے، جس برے کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کام میں، اس عمل کے اندر دوام ہو۔ عربی میں اس کو استمرار کہا جاتا ہے، یعنی پے در پے ہو، کبھی ناغا نہ ہو، کبھی نہ چھوڑیں، بلا ناغا انجام دینا، روٹین کے مطابق مسلسل انجام دینا۔ تو تیسری خصلت اور خصوصیت وحسن الظن باللہ عز وجل، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان، نیک شگون رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، خالق ہیں، ہمارا بنانے والا ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، دل سوز ہیں، تو وہ ذات جس چیز کا حکم دے وہ بھی ہمارے منفعت میں، جس چیز سے رکنے کا حکم دے وہ بھی ہمارے منفعت میں، یعنی حسن ظن، یعنی اللہ کہیں بھی مجھے مبتلا کرے کسی بیماری میں، کسی فقر میں، کسی نقصان میں، تب بھی حکمت ہے، میں راضی رہوں، اس لیے کہ اس کی نیت میری بھلائی کے لیے۔ اگر کہیں بھی مجھے عطا کرے تب بھی اس ذات کی حسن ظن میرے اس ذات کے بارے میں ہو۔ اب اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ اور چوتھی جو چیز والاحتمال المکروہ للمکروہ، اور جب بھی کوئی مصیبت، کوئی ناپسند کام پیش آ جائے، کوئی ناپسند واقعہ پیش آ جائے، کوئی ناپسند اس مومن سے متعلق اس کی زندگی میں کوئی کام پیش آئے تو اس کو تحمل کریں، اس کو سہنا، جھیلنا، صبر کر لینا، یہ 4 خصلتیں ایک مومن کی۔ اب آئیں ان 4 خصلتوں کے بارے میں ائمہ معصومین کے فرامین سے ہم کچھ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات واضح ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں دوستو، کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسیع، اپنے خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، یا علی، 4 خصلتیں مومن کے لیے ہونی چاہیے۔ ان 4 خصلتوں میں سے پہلی خصلت وہ یہ کہ مومن اس کی خاموشی زیادہ ہو، طولانی ہو۔ دوسرا، جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو وہ ہمیشہ انجام دے، بلا ناغہ انجام دے، دوام کے ساتھ انجام دے، مداومت کے ساتھ انجام دے۔ تیسرا یہ کہ اللہ پہ حسن ظن رکھتا ہو۔ اور چوتھا جو یہ کہ جب کوئی مکروہ کام، کوئی ایسا کام جو ناپسند ہو، ناپسندیدہ کام یا فعل یا واقعہ یا کوئی حادثہ پیش آئے تو وہاں پہ وہ تحمل کرتا ہو۔ اب خاموشی کے حوالے سے جو روایت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ احادیث میں جو کچھ آیا ہے، خصوصاً کافی شریف میں جو روایات اور احادیث موجود ہیں، ان میں سے چند ایک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص
ایمان کی حقیقت تک پہنچنا چاہیں تو جب تک اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے وہ نہیں پہنچ سکتا. یعنی طول سکوت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی خاموشی طولانی ہو. مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی زبان پہ کنٹرول نہ کرے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ایمان کی. پھر ارشاد فرماتا ہے ہمارے جو ماننے والے ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، گویا وہ گونگے ہیں. یعنی جس طرح گونگے بہت کم بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، بولنے کے اعتبار سے گونگے یعنی کچھ بھی نہیں بولتے، اس کی زبان کام ہی نہیں کرتا. ہمارے پیروکار جو ہیں اس زبان کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتا، گویا وہ گونگے ہوں. پھر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہیں جس کا مطلب یہ ہے. اس کے بارے میں مختلف احادیث کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں. ارشاد فرما رہا ہے یعنی ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیروی کرنے والے، ہمارے جو شیعہ ہیں وہ باطل باتوں کا سہارا لے کر اس زبان کو استعمال نہیں کرتا. وہ نہ جاننے والی چیزوں کے بارے میں آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و گفتگو نہیں کرتے. اگر وہ شیعہ ہیں، اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں، یا وہ شخص رسول گرامی اسلام کی اس وصیت پہ جو علی بن ابی طالب کے لیے آپ نے عطا کیا عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ وہ افراد ہیں جو ہر جگہ نہیں بولتا، ہر بات نہیں بولتا. حق ہے یا باطل پہلے تول لیتا ہے، پھر حق بول لیتا ہے، باطل پہ خاموشی اختیار کرتا ہے. باطل کو آگے پہنچانے کی، منتقل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اور اسی طرح سے نہ جاننے والی چیزوں کو بھی بیان نہیں کرتا، بلکہ پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر مراد یہ کہ وہ تقیہ جو اہم احکام میں سے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے، جان، ناموس، مال، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے دل میں اپنے ایمان پر پابند رہیں اور ثابت قدم رہیں، اور زبان سے حالات کے مطابق ان سب کی حفاظت کے لیے وہ چیز، اس چیز کا اظہار کرے جو اس کا اصل ایمان نہیں ہے. تقیہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ زبان کو سکوت کی عادت دلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان تقیہ کو جانتا ہے، تقیہ کے موارد کو اور احکام کو جانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اب دوسری جو بات یہاں پہ ذکر ہوا کہ ایک شخص کوئی کام انجام دیتا ہے تو پھر مداومت کے ساتھ ہمیشہ، تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں بہترین مطلب خصوصاً ہمارے لیے جو ذہن میں رکھنے کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کسی کام کو انجام دینے کی عادت اپنے لیے اپنا لوں اور عادت ڈالوں اور اس کام کو کرنا شروع کروں، تو میں اس پہ اتنا مستمر اور مداومت کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے انجام دوں کہ اگر وہ کام میں ہمیشہ رات کو انجام دیا کرتا تھا، مثلا نماز مغرب اور عشاء کے درمیان جو نافلے ہیں میں اس کو ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اب ایک دن مجھ سے چھوٹ گیا، تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مثال جو پیش کی، فرماتے ہیں کہ تو اس نیک کام کو جو میں رات میں کیا کرتا تھا، چھوٹنے کے بعد اگلے دن میں اس کی قضا کر لوں، تو گویا میں اس عمل پہ مداومت کر رہا ہوں. یا کوئی کام جو میں دن کو انجام دیا کرتا تھا، مثلا ہر روز صبح نماز کے بعد امام زمانہ کے حضور دعائے عہد پڑھ کر امام کے ساتھ اپنی بیعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی معنوی اس ارتباط کو قائم رکھنے کے لیے میں اس دعا کو پڑھا کرتا تھا، متوسل ہوتا تھا. آج بھول گیا، یا ٹائم نہیں ہوا، یا موقع نہیں ملا، کوئی اہم کام پیش آیا، تو دن میں کسی وقت نہ ہو سکے تو رات میں بھی اس کی قضا بجا لانا، یعنی اس کو دوبارہ بجا لانا، تو گویا یہ مداومت میں شامل ہے. یعنی میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا، بلا ناغہ انجام دے رہا ہوں.
اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو ہر جمعرات کے دن زمانے کے حجت کے حضور پیش ہوتا ہے، ہر مہینے کی ابتدا میں امام زمانہ کے حضور پیش ہوتا ہے، ہر سال ایک مرتبہ امام کے حضور پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 مرتبہ ہمارے اعمال اپنے زمانے کے امام کے حضور پیش ہوتا ہے، ہر جمعرات کو، ہر مہینے کی ابتدا میں، اور ہر سال ایک مرتبہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو انجام دینے کے بعد اتنی مداومت کرنے کی کم سے کم 1 سال اس کام کو ضرور انجام دیں۔ یہ حدیث ان مومنین کے لیے ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ مداومت اگر شروع کے ساتھ عمل انجام دینا شروع کریں تو ہم ایک ہی کام کو انجام دے سکتے ہیں، بہت سارے کام ہم سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہر کام کو استمرار کے ساتھ انجام دینا تو بہت سخت ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کسی ایک کام کو جب شروع کریں تو اس ایک کام کو کم سے کم 1 سال تک انجام دیا جائے تو مداومت کرنے کا جو تمغہ ملے گا وہ اس شخص کے لیے عطا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ارشاد ہو رہا ہے کہ مومن کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حضور حسن ظن رکھتا ہے، بدگمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن اللہ کے حضور کوئی کام انجام دیتا ہے، اگرچہ تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شرائط کے ساتھ اگر اس نے انجام بھی دی ہوں، اس کے لوازمات، اس کے واجبات، اس کے محرمات، اس کے مستحبات سب کچھ انجام دیے ہوں، تب بھی یہ مومن اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی بھی ہو، قبولیت کے حوالے سے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرے یا نہ، اگرچہ کام صحیح انجام دیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ شخص اللہ پر امید رکھے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر ایمان اور امید نہ رکھیں، اور اپنے کام میں بھی کوتاہی نہ کریں، اور اس پر غرور میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اور یہاں پر جو آخری چیز ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حضور عطا کرتے ہوئے اس امت تک پہنچانے کے لیے علی ابن ابی طالب کو وصی قرار دیا، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس وصیت پہ عمل کیا، اور اپنے بعد یہ کے بعد دیگر ائمہ معصومین کے حوالہ کرتے ہوئے ہم تک یہ وصیتیں پہنچی، اس کا یہ حصہ، یہ چوتھا جو مطلب مومن کے حوالے سے اس کے اندر یہ خصلت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام پیش آئے جو انسان کے لیے مناسب نہ لگے، اس کی پسند کے مطابق نہ ہو، یا اس کی موجودہ حالات کے مطابق اس کام کا نہ ہونا بہتر سمجھتا ہو، ان سارے کاموں کے لیے عربی میں لفظ مکروہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر مکروہ کام، ہر وہ کام جو انسان کی پسند کے مطابق نہ ہو، جب پسند کے مطابق ہوتا ہے تو انسان اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ چونکہ انسان کے پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہیں تو اس صورت میں ارشاد ہوتا ہے تحمل کیا جائے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت کے طور پر، یا علی للمؤمن 4 خصال، مومن کے لیے 4 خصلتیں، ان میں سے چوتھی خصلت الاحتمال للمکروہ، جب انسان کے لیے کوئی ناپسندیدہ حادثہ پیش آ جائے تو وہاں پر تحمل کرنا، صبر کر لینا۔ خصوصاً دوستو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، دن اور رات میں کئی مرتبہ تکرار ہوتا ہے، اگرچہ وہ کام بظاہر ہمیں پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی اطاعت اسی کے اندر ہو، اور جتنی ہمارے نفس کی مخالفت، کراہت، لیکن اللہ کی اطاعت، تو اس کے اندر تحمل، اس کا اجر دگنا ہوتا ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ انشاءاللہ حدیث علماء کی زبانی سنتے آ رہے ہیں اور مزید سنیں گے۔ یہاں پہ ہم جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف خلاصے کے طور پر یہ تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے لیے زیبا ہیں، جو مومن کے لیے پسندیدہ اور مومن کے اوصاف میں سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں،
کہ اس مومن کے لیے مناسب عمل انجام دیتے ہوئے ہمیشہ انجام دینا، اللہ کے اوپر حسن ظن رکھنا، مکروہ اور ناپسندیدہ کاموں کو تحمل کرنا، اور انہی کاموں پہ چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنا، جو کہ ان احادیث کے زمرے میں اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔